الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ نہ تخت و تاج نہ سیم و گہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہمجا حضرت غوث الثقلین، مردہ دل گشتم و نامے تو محی الدین است، مردہ را زندہ نما حضرت غوث الثقلین۔ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ دہریو خدا ملتا نہیں۔ صدر جلسہ آفتاب خطابت سراج دکن حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ مدظلہ العالی، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، و مولانا سید ولی ذاکر صاحب قادری، و مولانا متین صدیقی قادری صاحب، و معزز بزرگوں دوستوں سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، قبل اس کے کہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں، سب مل کر کے آقا نامدار، مدنی تاجدار، فخر موجودات، عرب کے سورج، عجم کے چاند، وجہ تخلیق کائنات، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک کا نظام پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھی عطا فرمایا تو رسول اعظم، اور امام بھی عطا فرمایا تو امام اعظم، اور پیر بھی عطا فرمایا تو غوث الاعظم، اور خواجہ بھی عطا فرمایا تو خواجہ اعظم۔ یہ بہت بڑے خوش نصیبی کی بات ہے۔ معزز سامعین اکرام، اہل سنت و جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور کرم پر کرم، کرم پر کرم، بالائے کرم یہ کہ اہل سنت و جماعت میں سرکار غوث الثقلین کا چاہنے والا بنا۔ اہل سنت و جماعت، معزز سامعین اکرام، وہ جماعت ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت اطہار سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، سرکار غوث الثقلین سے، سرکار غریب نواز سے، شہنشاہ نقشبند سے، شہنشاہ صحبت سے، تمام اولیاء کاملین سے چلتے آ رہی ہے، انشاءاللہ تا قیام قیامت تک چلتے رہے گی۔ جتنے نئے نئے فرقے بنتے گئے اور مٹتے گئے، بنتے گئے مٹتے گئے، انشاءاللہ جو ہے اب وہ بھی مٹ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت شہر کے مختلف مقامات پر جلسے منعقد کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم عقائد اہل سنت و جماعت سے واقف ہوں اور اپنے عقیدے کا تحفظ کریں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہے تو آپ سید الاولیاء کاملین ہیں۔ اتنا ہی نہیں، سرکار غوث الثقلین کی وہ شان ہے، وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے جو
ان سے محبت کرتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ شیطان بن جاتا ہے۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہو کر، رب العالمین ہو کر، اپنے محبوبین کی تعریف کلام پاک میں فرما رہا ہے۔ اور آج کل 14ویں صدی کے یہ ڈالڈا مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں کرتا۔ ابھی آپ نے مجھ سے بیشرو مقررین سے کلام پاک کی وہ آیت مبارکہ سماعت فرمائی، جس کو میں نے بھی پڑھنے کا شرف حاصل کیا، کہ اللہ رب العالمین ہو کر، خالق کل ہو کر کے اپنے ولی کی تعریف فرما رہا ہے۔ آج یہ ملا کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں کرتا، تو اب ہم سنیں گے کس کی؟ معزز سامعین اکرام، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہی سنیں گے، کسی ملا کی نہیں۔ نیم ملا خطرے ایمان اور نیم حکیم خطرے جان، یہ بات مشہور ہے۔ تو کئی نیم ملا نکل گئے ہیں جو یہاں کا نعبدو وہاں کا نستعین پڑھ لیے، نہ قرآن سے واقف ہے نہ حدیث پاک سے واقف۔ معزز سامعین اکرام، من مانے باتیں کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ولی سے بغض رکھنا اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے بغض رکھے، عداوت رکھے یا تکلیف پہنچائے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، مجھ سے لڑنے تیار ہو جائے۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو اپنا مقرب بنانا چاہتا ہے، محبوب بنانا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے ولی سے قریب کر دیتا ہے۔ سرکار غوث پاک کی شان تو بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبین کی تعریف کلام پاک میں فرما رہا ہے۔ یہ تو سید الاولیاء کا معاملہ ہے۔ حقیقت یہ ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو جس سے محبت رکھتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا حشر نشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے ہم سرکار غوث الثقلین کا ذکر کرنے کے لیے، سننے کے لیے، سنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین اکرام، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ آپ نجیب الطرفین سادات ہیں، حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ 11ویں پشت کے سے سرکار مولا علی سے ملتا ہے۔ آپ کا تعلق جو ہے حسب نسب کا، اور 14ویں پشت سے آپ کی والدہ ماجدہ سے ملتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، تبرکاً تیمماً آپ کے سامنے ٹھہر گیا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک اللہ کے ولی کی شان یہ ہے، اس کی ہر ادا کرامت ہوتی ہے۔ یہ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ، آپ کی ولادت بھی ایک کرامت ہے، آپ کا بچپنا بھی کرامت، آپ کی جوانی بھی کرامت، آپ کی ہر ادا کرامت ہے۔ شرط نظر درکار ہے، عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھو تو ہر ادا کرامت ہے، کرامت ہی کرامت ہے۔ جو اہل یقین ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، جو اہل محبت ہوتے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، بڑے بڑے اولیاء کاملین نے آپ کی بارگاہ میں مدد مانگی ہے۔ قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہمجا حضرت غوث الثقلین، مردہ دل گشتم و نامے تو محی الدین است، مردہ را زندہ نما حضرت غوث الثقلین۔ حضرت
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں، آپ ہی کا کلام ہے، جو ان کا نام لیتا ہے تو ان کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، حقیقت یہ ہے کہ ایمان کو زندہ کرنا ہے، رکھنا ہے، اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے اور اپنے عقیدے کو صحیح سلامت رکھنا ہے تو سرکار غوث الثقلین محبوب سبحانی خطب ربانی پیر لاسانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی میرا محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی محبت اپنے دلوں میں جاگزی فرے۔ آج ہمارے اسلاف کی محبت ہمارے دلوں سے نکالنے کی کوشش ہر طریقے سے کی جا رہی ہے۔ ایک طرف بد عقیدہ خبیث قسم کے لوگ لگے ہوئے ہیں تو دوسری طرف دغلے لگے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، ہم کو دغلوں کو دیکھنا ہے نہ خبیثوں کو دیکھنا ہے، بلکہ اپنے سرکار غوث الثقلین کے دامن کو دیکھنا ہے۔ ان کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے، کیونکہ اللہ والوں کی محبت در حقیقت اللہ سے محبت ہے۔ اللہ والوں کی محبت در حقیقت اللہ سے محبت ہے، کیونکہ نبی تک پہنچنے کے لیے ولی کا وسیلہ ضروری ہے اور خدا تک پہنچنے کے لیے نبی کا وسیلہ ضروری ہے۔ بس اتنا آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، کیونکہ صدر محترم کا مفصل خطاب سننا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار غوث الثقلین محبوب سبحانی خطب ربانی پیر لاسانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی میرا محی الدین رضی اللہ تعالیٰ کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔